اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں جی۔ سورہ بقرہ کا ہمارا مطالعہ چل رہا ہے اور 15 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 16واں رکوع شروع ہوگا آیت نمبر 130 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفح نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم مرنا تم مسلمان ہی مرنا۔ یہ آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ میرے سامنے لکھا ہے بریکٹوں کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ من یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفح نفسہ۔ اور ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے دین سے بھلا کون روگردانی کر سکتا ہے مگر الا من صفح نفسہ، مگر جس کا نفس انتہائی بے وقوف ہو، یعنی کہ بالکل جو نادان، عقل ہی نہیں جس کو، وہی اس دین سے روگردانی کر سکتا ہے، ورنہ یہ دین تو اتنا سیدھا سادہ اور سچا ہے اور بالکل یعنی کہ ایک فطری ہے کہ انسان سے روگردانی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کو چن لیا تھا، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں وہ تھے۔ فَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوں گے، نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اسلم، اسلام لے آؤ، یا سر تسلیم خم کر لو، سرنڈر کر لو، انگلش میں اس کا ترجمہ سرنڈر لکھا جاتا ہے۔ تو قال ابراہیم نے کیا کہا، قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں، یعنی کہ اپنی کوئی مرضی نہیں، جو اللہ کا حکم ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ کتنے فرما برداری کا یعنی کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کس قدر فرما بردار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے لیے فرما برداری کا سبق کتنا واضح اس میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی وصیت کی، وہ یعقوب نے بھی کیا وصیت کی کہ یا بنیا، ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، تمہارے لیے قانون پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم مت مرنا مگر مسلمان ہی ہو کر، یعنی کہ اسلام کو دین پسند کر لیا گیا۔ اسلام کا دین یعنی کہ اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یعنی کہ یہ دین کو پسند کیا گیا، اور اس وقت سے ابراہیم نے، یعقوب علیہ السلام نے بھی سب نے اپنے بیٹوں کو یہی کہا کہ یہ دین تمہارے لیے یہ قانون پسند کر لیا گیا ہے، تم مسلمان ہی مرنا۔ ان کی ان آیات کے اندر ایک تو فرما برداری، اطاعت، تو سر تسلیم خم کر لینا، سرنڈر کر جانا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، اس کا بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پسند کیا ان کو، اس بات کو، ان کو دنیا میں یعنی کہ چن لیا، یعنی کہ چنے ہوئے بندوں کا ایک وتیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سرنڈر کر جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہتھیار ڈال دے کہ بس ٹھیک ہے اللہ تو نے کہہ دیا، ہم نے تو وہی کرنا ہے، اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں، کوئی فالتو یعنی کہ کوئی سوال جواب کی گنجائش نہیں۔ جہاں بات سمجھ میں آ گئی، بات واضح ہو گئی، بس ختم، اس کے بعد کوئی سوال جواب کی گنجائش نہیں، اس کے بعد عمل کرو، مان لو جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اسلم، مان لو بات کو، سرنڈر کر جاؤ، تو انہوں نے کہا میں سرنڈر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم السلام نے، یعقوب السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی کہا، اور یہی کہا گیا کہ یہی دین جو ہے پسند کیا گیا ہے، تو مسلمان ہی ہو کر مرنا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، ہمارے لیے بھی یہی دین پسند کیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں یہی ہمارا دین ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اور یہی ہمیں آرڈر ہے کہ ہم مسلمان ہی ہو کر مریں۔ ہم اپنے ناموں کے ساتھ مزید کوئی نام مت لگائیں، کسی اور نام اپنے آپ کو نہ دیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں، اسی نام کے ساتھ ہمیں مرنے کا حکم ہے۔
اللہ پاک ہمیں ان سبقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحیح دین کو جو ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے اسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھے, اور اللہ پاک دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. السلام علیکم.